بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی عربی کورس کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق کی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے تاکہ اگلا سبق مجھے اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 8 الفاظ پڑھے تھے، 3 غائب کے لیے، 3 حاضر کے لیے اور 2 لفظ متکلم کے لیے۔ غائب کے لیے میں نے عرض کی تھی ہوا، ہما، ہم، یعنی وہ ضمائر جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے کہا خالد آیا، اس نے کھانا کھایا۔ اب یہ لفظ اس نے، یعنی کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ خالد آیا، خالد نے کھانا کھایا، خالد نے پانی پیا، پھر خالد چلا گیا۔ اب کیونکہ بار بار جب نام آئے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کلام عرب والے اس کی جگہ پر ضمیر استعمال کر دیتے ہیں، اور یہ دوسری زبانوں میں بھی اسی طرح ہے۔ جیسے خالد آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، پھر وہ چلا گیا۔ اب اس نے اور وہ، یہ جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر۔ عربی کے اندر ضمائر منفصلہ یعنی وہ ضمیریں جو علیحدہ استعمال ہوں، ہم نے وہ 8 پڑھی۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ یقیناً آپ نے اس کی مشق کی ہوگی، جتنی آپ اس کی مشق کریں گے یہ زبان پر چل جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں آنکھ بھی کام آ رہی ہے اور ہمارے دماغ بھی کام کر رہا ہے، ہمارے اعضاء بھی کام کر رہے ہیں، زبان بھی ساتھ چل رہی ہے، سارے کے سارے حواس اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، تو ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، میں ایک اور مرد اور ہم سب مرد۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، گزشتہ سبق کے اندر 3 لفظ بار بار استعمال ہو رہے تھے، واحد، تثنیہ، جمع۔ یعنی ہوا واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے 2، ہما جمع کے لیے ہم نے سب کا اشارہ کیا۔ تو یہ واحد، تثنیہ، جمع یہ تو اس صورت میں تھی جب ضمائر میں ہوں گے۔ یہ کبھی کبھی الفاظ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ جیسے ایک لفظ اردو میں ہوتا ہے کتاب اور ایک ہے کتابیں۔ کتاب یہ واحد ہے اور کتابیں یہ کیا ہے جی؟ جمع ہے۔ کتاب، قلم یہ ایک ہے، 2 قلم یہ تثنیہ ہے، سب قلم یہ کیا بن جائے گی؟ جمع بن جائے گی۔ اسی طرح کلام عرب میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ آج ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں 10 الفاظ نئے پڑھیں گے جو تقریباً اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ 10 الفاظ 2114 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ 10 الفاظ کون کون سے ہیں؟ پہلا لفظ صادق۔ صادق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سچا بولنے والا۔ عابد اردو میں استعمال ہوتا ہے، عبادت کرنے والا۔ ذاکر ذکر کرنے والا۔ صابر صبر کرنے والا۔ مسلم مسلمان۔ مومن ایمان لانے والا۔ صالح نیک اعمال کرنے والا۔ کافر کفر کرنے والا۔ مشرک شرک کرنے والا، اور فاسق گناہ کرنے والا۔ یہ 10 الفاظ ہیں جن کی تعداد علیحدہ علیحدہ لکھ کر بھی آپ کو بھیج دی جائے گی، اور انہی 10 الفاظ کے قرآن پاک میں جو استعمال ہے وہ تقریباً 2114 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ الفاظ جو آپ کے سامنے استعمال ہوئے یہ سارے کے سارے مفرد ہیں۔ صادقن، ہوا صادقن وہ ایک آدمی سچا ہے، ہوا مسلمن وہ ایک آدمی مسلمان ہے۔ تو یہ ایک لفظ ہے واحد کے لیے۔ اب تثنیہ اور جمع آپ نے کیسے بنانا ہے؟ تثنیہ جمع بنانے کے لیے واحد کے ساتھ تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، قاعدہ لگے گا تو آپ کا تثنیہ اور جمع بن جائے گا۔ اب تثنیہ جمع بنانے کے 2 طریقے یہاں ہم علیحدہ علیحدہ ذکر کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ کلام عرب میں واحد کے لیے علیحدہ، تثنیہ کے علیحدہ اور جمع کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تثنیہ بنانے کا آسان طریقہ ہے، پہلا طریقہ تثنیہ اور جمع بنانے کا، واحد کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں آپ نے 2 لفظوں کا اضافہ کر دینا ہے، الف اور نون کا۔ صادقن سے صادقان یہ تثنیہ بن جائے گا، مسلمن سے مسلمان یہ تثنیہ بن گیا، مومنن سے مؤمنان یہ تثنیہ بن گیا، کافرن سے کافران یہ تثنیہ بن گیا، یعنی الف نون لگا دیں گے، اور اگر واو نون لگا دیں گے تو یہ جمع بن جائے گا۔ جیسے صالح کے آخر میں واو نون لگا دیں صالحون، کافر کے آخر میں واو نون لگا دیں کافرون، اور مسلم کے آخر میں واو نون لگا دیں تو مسلمون، تو ان الفاظ کے ساتھ یہ کیا بن جائے گا؟ جمع بن گئی ہے۔ گویا کہ پہلا طریقہ یہ ہے، واحد کے آخر میں الف نون یا واو نون لگا دیں،
الف نون لگائیں گے تو یہ بن جائے گا تثنیہ، یعنی دو کے لیے استعمال ہوگا، اور واو نون لگانے سے یہ جمع بن جائے گا، جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کو میں ابھی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، جیسے مسلمن یہ ایک کے لیے، مسلمان یہ دو کے لیے ہے، مسلمون یہ جمع کے لیے ہے، سب کے لیے استعمال ہوگا، یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں آپ نے یا نون لگا دینی ہے، واحد کے آخر میں یا نون لگا دیں تو یہ تثنیہ بھی بن جائے گا، جمع بھی بن جائے گا، لیکن ان میں ایک فرق رکھنا ہے۔ تثنیہ کے آخر میں یا نون لگائیں گے لیکن یا سے پہلے زبر ہوگی، مسلمن سے مسلمینی، مؤمن سے مؤمنینی، کافرن سے کافرینی، یہ تثنیہ ہے۔ اور جمع کے آخر میں بھی یا نون لگے گا، لیکن وہ جمع کے آخر میں جو آپ نے یا نون لگانا ہے اس یا سے پہلے زیر لگا دینی ہے، یہ جمع کا لفظ بن جائے گا۔ جیسے مسلمن سے مسلمین، مومنن سے مؤمنین۔ گویا کہ تثنیہ اور جمع میں فرق یہ ہے، یا سے پہلے اگر زبر ہے تو یہ دو کے لیے تثنیہ کے لیے ہے، یا سے پہلے اگر زیر ہے تو یہ جمع کے لیے ہے، سب کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کو بھی میں اور آپ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے۔ مسلمن، مسلمینی، مسلمین۔ پہلے ہم نے پڑھا مسلمن، مسلمان، مسلمون، مسلمن، مسلمینی، مسلمین۔ اب اس کو ہم اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں مسلمن، مسلمان، مسلمینی، مسلمین، مسلمون، مسلمین۔ یہ ہم اس کو اکٹھا بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا واحد، تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ واحد، تثنیہ اور جمع یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوں گے، جو اس طرح کے بنیں گے، یہ مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوں گے، ساتھ ساتھ یہ متکلم کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ یعنی جس طرح میں نے غائب کے لیے مسلمن، مسلمان، مسلمون کہا، مخاطب کے لیے بھی مسلمن، مسلمان، مسلمون کہوں گا۔ البتہ جمع میں آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ وہاں تثنیہ کا صیغہ علیحدہ استعمال نہیں ہوتا، یا واحد ہوتا ہے یا جمع، تو وہاں پر مسلمن، مسلمون، مسلمن، مسلمون، وہاں پر ایک ہی لفظ وہاں پر ہم استعمال کر لیں گے۔ اب یہ سارے کا سارا آپ نے سبق پڑھ لیا، اب اس سبق کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ مشق کا طریقہ یہی ہے کہ غائب کے صیغوں کے لیے غائب کے الفاظ، جمع کے تثنیہ مخاطب کے صیغوں کے لیے مخاطب کے الفاظ، اور متکلم کے لیے متکلم کے اسباب۔ اور ساتھ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ضمیر ملا کے مشق کرنی۔ پہلے مشق کرنی ہوا، ہما، ہم، مسلمن، مسلمان، مسلمون، ہوا مسلمن، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحن مسلمون۔ اور اس کے ساتھ ترجمے کی بھی آپ نے مشق کر لینی ہے۔ وہ ایک مسلمان ہے، وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مرد مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، میں ایک مرد مسلمان ہوں، ہم سب مرد مسلمان۔ یہ 10 لفظ جو میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ نے ان 10 لفظوں کی جمع تثنیہ خود بنانی ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسے صالح کے آخر میں الف نون اور یا نون لگائیں، صالحن، صالحان، صالحین، صالحن، صالحان، صالحین، صالحین، صالحون۔ یہ واحد، تثنیہ، جمع کے صیغے بنانے کے بعد آپ نے اس کو مفرد میں بھی غائب میں بھی استعمال کرنا، مخاطب میں بھی استعمال کرنا، اور ساتھ ساتھ متکلم میں استعمال کرنا۔ اس طرح مشق کرنے سے عربی زبان پر عبور بھی آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ، اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ اب آپ نے یہ واحد، تثنیہ، جمع کا طریقہ سیکھ لیا ہے، قرآن پاک میں مشق کرنا نہ بھولیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت کھولیں اور دیکھیں کہ جو سبق میں نے پڑھا ہے وہ اس میں آیا ہے کہ نہیں آیا، اور جو لفظ آ جائے ان لفظوں کی آپ مشق کریں۔ ایک احتیاط ضرور رکھیں کہ اس میں کچھ لفظ آئیں کافر، مشرک، منافق، فاسق، یہ الفاظ آپ نے ویسے استعمال کر لینے یعنی مشق کے لیے، لیکن جہاں متکلم ہو یا مخاطب کو سمجھ کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے۔ بس یہ طریقہ سمجھ لینا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے۔ قرآن پاک میں آیا قل یا ایھا الکافرون، اب یہ کافرون جمع ہے، اس کی مفرد کیا ہوگی؟ کہیں عابدون آئے گا، کہیں صالحون آئے گا، انہی الفاظ پر لفظ جمع آئیں گے۔ مسلم کے، مومن کے، محمد ہیں، اس قسم کے جو الفاظ ہیں، احمد ہے، آپ نے قرآن پاک سے تلاش کرنے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔